بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 20 آیات کی تفسیر ہو چکی۔ اب 21 سے 26 آیات کی تیسرا جو رکوع ہے اس کی پہلے تلاوت، پھر ترجمہ، پھر تفسیر ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون ویومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یا رزق کریم، یہاں جو ہے صدق اللہ العظیم تلاوت ہوئی۔ اب انہی آیات کا ترجمہ جو ہے بیان ہوگا۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ ہاں، اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور قسم نہ کھائیں، اور جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہے کہ معاف کریں اور درگزر کیا کریں، تو اسے اللہ دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے۔ یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔ اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ گندیاں گندوں کے لیے، اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھریاں ستھروں کے لیے، اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔ وہ پاک ہیں ان ہاتھوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اب انہی آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے وہ بیان کروں گا۔ یہ 21 سے 26 آیات کی تفسیر۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ اور شیطان جو ہے وہ تو آپ کو غلط راستے پہ ہی لگائے گا، برے راستے پہ ہی، بدکاری، فحاشی یا اور برے کاموں کی طرف ہی وہ کرے گا۔ تو شروع سے یہ فرمایا کہ عیب جوئی جو ہے وہ نہ کرو۔ فحاشی کا سد باب جو ہے سوسائٹی سے کرنے کے لیے یہ بتایا کہ
شہرت نہ کرو گناہ کی، برائی کی شہرت نہ کرو معاشرے میں، سوسائٹی میں، وہ گھر کے معاملات ہوں، باہر کے معاملات ہوں، دوست احباب ہمسایوں کے، تو کسی کی برائی کی شہرت نہ کی جائے۔ خاص طور پہ جو عیب جوئی ہے اور بڑے بہتان نے خاص طور پہ ان پہ بہت زیادہ تاکید کی کہ جیسے یہاں بدکاری کا بہتان کسی سے سنا تو آگے سناتے گئے اور لوگوں کو بتاتے گئے کہ وہ میں نے یہ سنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جن کے پاس کوئی ثبوت ہو تو وہ پھر قاضی کے پاس، محکمہ عدالت کے پاس لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ اس کا چرچا کرنے کی سخت سخت تنبیہ یہاں کی گئی ہے۔ سچ بھی ہے، پھر بھی چرچا نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں بات کرنی۔ تو اور فرمایا کہ اے مومنو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، وہ تو تمہیں وسوسے اور غلطی راستے پہ ڈالے گا اور بے حیائی اور بری باتوں کا ہی تجھے بتائے گا، اور معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اس طرح بہتان ایک سے دوسرا، دوسرے کو تیسرا آگے بتانے سے، چرچا کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا فضل طلب کریں کہ وہ سیدھے راستے پہ رکھے، کیونکہ اللہ کا فضل مومنوں پر نہ ہو تو کوئی بھی اسے ستھرا پاک نہیں کر سکتا، یعنی گناہوں سے بچ نہیں سکتا انسان اگر اللہ کا فضل نہ ہو۔ اس لیے کتنا اہم ہے کہ ہمیشہ اللہ کا فضل چاہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی اللہ کا فضل شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی، اور پھر آگے کہ مزید جو ہے اس پہ قائم رکھنے کے لیے۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو گناہ سے بچنا بے حد ناممکن نہیں سمجھے آپ۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا فضل چاہیں۔ نیکی کر رہے ہیں تو شکر کریں، وہی فضل ہے۔ نیکی اگر چھوڑ رہے ہیں، کسی چیز کو غلط کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیں کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے۔ تو یہ فرمایا اور کہا کہ جو ستھرا کرتا ہے کسی کا دل یا پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے ہی کرتا ہے۔ تو جسے وہ چاہے، یعنی اللہ جس کو چاہے اس کو وہ فضل اور پاکیزگی اور تزکیہ عطا کرے، اور جس کو نہ چاہے تو وہ کبھی اس کو نہ ملے گا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو سن رہا ہے جو اس کا فضل چاہتا ہے، اور ان کے اچھے برے اعمال بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ دہرائی جانے والی جو ورسز میں نے بہت دفعہ میں اس کے ایپیسوڈ 1 سے 17 کر چکا ہوں، تو اس جیسے میں نے پہلے رکوع میں بتایا کہ بہت اہم، اس میں 17-18 دفعہ ریپیٹ ہوتی ہیں یہ دہرائی جانے والی ورس، اور جس جگہ آتی ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی صورت میں 17-18 دفعہ یہ دہرائی جا رہی ہیں۔ یہ شارٹ ورسز بہت اہم ہے، جہاں بھی شارٹ ورس آئے تو ایک دم سے رک جائیں، اس سے پہلے والا مضمون دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس شارٹ ورس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ تو جو تم فضیلت والے اللہ سے ڈرنے والے ہو وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مالی مدد بند کر دیں اگر ان کے پاس پاکیزگی کی گنجائش ہو۔ تو یہ خاص طور پہ واقعہ آیت روایت کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آئی، کیونکہ وہ اپنے قرابت دار تھے، حضرت مسطہ اس کی مدد فرمایا کرتے تھے مالی طور پہ۔ تو جب دیکھا کہ حضرت مسطہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اس کو شہرت دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت لگی، تو انہوں نے بند کر دی ان کی مدد۔ تو اپنا تو میرا قربت دار ہے، میں تیری مدد بھی کرتا ہوں، پھر تو انہیں اس الزام میں جو ہے نا میری بدنامی میں لوگوں میں شریک ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، جو نیک کام کر رہے ہو اس کو کرتے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ درگزر کرو، اور جو ہے نا معاف کر دو اس کو۔ اور پھر انہوں نے اس آیت نازل ہونے کے بعد اس کو معاف بھی کر دیا اور اس کی مدد بھی جاری رکھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کی زیادتیوں کو معاف بھی کر دو اور درگزر بھی کر دو۔ صرف معاف نہیں کرو، درگزر یعنی ذہن سے بھی نکال دو ان کو معاف، اپنے ذہن سے بھی بوجھ یہ نہ رکھو پھر آگے کے لیے۔ کیا تم ایسے لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے؟ پھر فرمایا کہ تم اس کو معاف نہیں کرو گے، یہ یا کسی کو بھی ہو تو تم معاف نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں معاف کرو گے؟ کہ معاف کرو گے تو اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اگر تم کسی کو معاف نہیں کرتے تو اللہ پھر تمہارے گناہ کیوں معاف کرے گا؟ اس لیے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے
جتنا زیادہ سے زیادہ دوسروں کو معاف کریں بے حد اہم ہے، بے حد اہم ہے۔ دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے یہ، تو ان کے کیا گناہ تھے، ان کے کیا تھے، پھر بھی ان کو بھی تنبیہ کی طرح ہے یہ۔ تو ہمارے لیے اصل میں یہ ہے کہ گناہ دوسروں کے معاف کرو گے تو آپ کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، بالکل واضح آیت ہے۔ اس آیت 22 کا شان نزول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمانا، اور یہ فرمانا تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار مسطہ رضی اللہ تعالیٰ کی امداد جو ہے وہ بند کرنے کی قسم نہ کھائیں، بلکہ ان کو معاف فرما دیں اور درگزر کریں، کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں منافقین کا ساتھ دیا تھا۔ یہ آیت اترنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد بھی جاری کر دی اور ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ بھی معاف فرمائے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ بے شک وہ لوگ جو انجان اور پارسا ایمان والیوں پر عیب لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور بڑا عذاب ہے۔ یہ عیب لگانا، عیب سچا بھی ہے پھر بھی آگے نہیں پہنچانا کسی کو حق نہیں کسی دوسرے کا جو ہے نا عیب جوئی کرنے کا۔ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے، 4 گواہ ہیں تو عدالت میں جائے، مگر معاشرے میں ایک سے دوسرے سے تیسرا باتیں کرنا، یہی ہے عیب جوئی اور یہی ہے بہتان لگانا۔ جب شہادتیں ہی نہیں ہیں تو پھر بہتان ہی ہوا نا، کہ غیبت اور بہتان میں بھی فرق ہے۔ غیبت تو وہ ہے جو سچ بھی ہے، تو آپ کسی کی عدم موجودگی میں کسی کی برائی کرتے ہیں تو غیبت و بہتان تو وہ ہے پھر اس سے کہیں زیادہ بڑا، کہ جی ہے ہی غلط، جھوٹ ہے جس کو آپ پھیلا رہے ہیں اور دوسروں کے اس کی شہرت کو خراب کریں، تو بہتان بے حد، دونوں غیبت بہتان دونوں ہی بڑے گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو بہتان لگاتے ہیں ان میں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی سخت شدید ترین عذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے اعضاء جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، یہ جو بہتان لگاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کو بڑی پوری سزا اللہ تعالیٰ دے گا، اور وہ جان لے گے کہ سزا اور جزا حق کے ساتھ ہوگی۔ اتنی گواہیاں، ہاتھ پاؤں زبان انسان کی خود جو گواہی دے دے گی، باقی کیا کمی رہ جائے گی اس کی شہادت اور تصدیق کی، اور وہ جان لے گے کہ سزا جو ہے وہ حق کے ساتھ ہوگی۔ پھر تاکید فرمائی کہ گندے لوگ جن کا ذکر ہو چکا ہے وہ گندیوں کے لیے، جیسے پہلے آ چکا کہ گندے جو ہے وہ گندیوں کے ساتھ ہی شادی کریں اور گندیاں گندوں کے ساتھ ہی شادی کریں معاشرے میں، تاکہ گندگی مزید نہ پھیلے، اور اس کو پھیلنے کے لیے ستھرے لوگ جو پاک صاف لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ پاک صاف کے ساتھ رشتے بنائیں اور شادیاں کریں۔ مرد و عورت و دونوں کے لیے ہے کہ یہ چیز شادیوں سے پہلے، نکاح سے پہلے، یا میل ملاپ کے لیے بھی جو ہے وہ بھی اچھے پاک لوگ جو ہیں وہ پاک لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، دوستیاں بنائیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپس میں بروں کے ساتھ ہی بیٹھیں اٹھیں۔ اور تعلقات قائم رکھتے وقت یہ اچھے اخلاق اچھے معاشرے کے لیے بہت اہم ہے کہ جی آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رشتہ داریاں کریں، اور اپنے جیسوں کا انتخاب کریں، جو برے ہیں برے کا انتخاب کریں، جو اچھے ہیں اچھوں کا انتخاب کریں، اور عیب جوئی اور بے حیائی کی باتیں جو ہیں آپس میں بیٹھ کے بالکل نہ کیا کریں۔ یہ مشغلہ کے ادھر کی ادھر لگانی اور آگے بات کو بڑھانا، تو اس کی سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ پاک لوگ پر جو عیب لگاتے ہیں، جو پاک لوگوں پر عیب لگاتے ہیں، جیسا کہ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لیا، بے حد بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معمولی بات نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی شدید سخت سزا ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پاک لوگوں کے لیے اللہ گناہ، جو پاک ہیں نیک لوگ ہیں، یہ جو توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخشے گا اور انہیں اچھی روزی دے گا، اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہاں ان آیات کی تفسیر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔